السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک ہم سب کے آقا و مولا، ساری کائنات کے مالک و مختار احمد مختار نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت کو وہ فضائل اور وہ مناقب عطا فرمائے اور وہ عظمتیں اور وہ بزرگیاں انہیں دیں جو اور امتوں کو نہیں عطا کی گئی۔ اگرچہ دیگر امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر مختصر ہے، پہلے 1000 سال، 1500 سال اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں، ان کو مواقع تھے کہ زیادہ سے زیادہ وہ عبادتیں کریں، صدیوں عبادت کریں، انہیں اس کا اجر ملتا۔ لیکن اس امت کی عمر تو 1 صدی بھی نہیں ہے۔ اس امت کی عمر طبعی تو 60 سال اور 70 سال کے درمیان۔ اب اگر بالغ ہونے کے 15 سال نکال دیے جائیں تو مشکل سے 50 سال، 45 سال، 55 سال یہ انہیں حاصل ہے۔ یہ عمر اگلوں یعنی جو امتیں گزر گئی ہیں ان کے مقابلے میں بڑی مختصر ہے۔ وہ صدیوں تک عبادت کرتے تھے اور یہاں تو 100 سال کے اندر ہی ان کی عمر ہے، جو عبادت کرنی ہے انہی دنوں میں کرنی ہے۔ اس لیے اللہ جل وعلا کا یہ بڑا فضل ہوا، احسان ہوا اس امت پر کہ اس امت کو اللہ جل وعلا نے ایسے دن اور ایسی راتیں عطا فرمائیں اور ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ اگر واقعی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ان راتوں میں، ان دنوں میں جی لگا کر اپنے رب کی عبادت کرے، نیکیوں میں گزارے،
تو جو قومیں گزر گئی ہیں، جو امتیں گزر گئی ہیں، ان کی سینکڑوں سال کی عبادت کے برابر بعض راتوں کی عبادت ہو جاتی ہے، ہزاروں مہینوں کے برابر صرف ایک رات کی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہی تو ارشاد گرامی ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، کہ اگر گزشتہ امت میں سے کوئی 1000 مہینوں تک عبادت کرے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی امتی صرف ایک رات شب قدر میں واقعی وہ عبادت کر لے، تو اس کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے اس ایک رات کی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کو ایسے مہینے، ایسے دن اور ایسی راتیں عطا ہوئی ہیں۔ یہ ماہ ذی قعدہ ہے، ماہ ذی قعدہ کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ۔ اب ماہ ذی الحجہ کی اس اعتبار سے بھی فضیلت ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہے، یعنی جن مہینوں میں حج کے عمل ہوتے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا ابتدائی اشرہ، اسی لیے انہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے۔ اور پھر اس مہینے میں خاص طور پر حج جیسی عظیم عبادت کی جاتی ہے۔ پورے سال کسی دن حج نہیں کر سکتے، اسی مہینے کی 9 تاریخ کو حج کا جو رکن اعظم ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ جل وعلا نے اس مہینے کے پہلے عشرے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم یاد فرمائی ہے اپنے کلام مجید میں، اور ارشاد ہوا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ قرآن مجید کی سورہ فجر کی ابتدائی آیت والفجر ولیال عشر، اللہ جل وعلا نے فجر اور ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ اسے آپ ان 10 راتوں کی عظمت و بزرگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری راتیں اور سارے دن سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اللہ جل وعلا ہی نے تخلیق فرمایا، لیکن اس رب قدیر کے نزدیک یہ 10 دن، یہ 10 راتیں فضیلت والی، اسی لیے اللہ جل وعلا نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین نے محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتوں کو بھی محمول کیا، لیکن زیادہ جو مفسرین کرام کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد
ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ولیال عشر، اور احادیث کریمہ سے بھی ان 10 راتوں کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مقدس، کتنی مبارک رات ہے. اور اسی لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوا کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس مہینے کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں، جو 10 دن ہیں، ان کے فضائل لوگوں کو معلوم ہو جائیں تاکہ وہ محروم نہ رہ سکے. تو آج کا پروگرام جو خصوصیت کے ساتھ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ہے، پھر خصوصاً یوم عرفہ سے متعلق. یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ تو عید قربان کا دن ہے، وہاں سے ایام نحر شروع ہوتے ہیں، قربانی کا دن ہے. تو حدیث پاک میں ان 10 دنوں کی جو فضیلت آئی ہے وہ آپ حضرات کے گزار کرنا ہے، اور پھر یوم عرفہ کی خصوصیت کے ساتھ جو فضیلت ہے اور یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ العزیز یہ فقیر سے بھی ذکر کرے گا. تو سب سے پہلے تو حدیث پاک میں جو ان 10 دنوں کی فضیلت کا ذکر آیا ہے اس حدیث پاک کو میں پیش کروں کہ حدیث پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل نہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تخصیص فرمائی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے یعنی ابتدائی جو 10 دن، 10 دنوں سے کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل نہیں، یعنی یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اور دنوں کو وہ فضیلت نہیں ہے جو ماہ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کو فضیلت ہے اللہ جل وعلا کے نزدیک. تبھی تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے سوا اور کوئی دن جو فضیلت، جو بڑائی اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی اور دنوں کو حاصل نہیں ہے. اب اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیے آپ کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے کوئی دن افضل نہیں ہے، تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ افضل ہے، یعنی یہ 10 دن افضل ہیں یا اتنے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی یہ 10 دن ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، ذکر کرنا اور نیک اعمال بجا لانا وہ افضل ہے یا 10 دن تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا معنی آپ حضرات خوب سمجھتے ہیں کہ دشمنان دین، دشمنان خدا اور رسول سے برسر پیکار رہنا، ان سے جنگ کرنا، اس میں آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے
زخموں سے چور بھی ہو سکتا ہے اور معذور بھی ہو سکتا ہے. کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کے بازو کر سکتے ہیں، کسی کے پاؤں کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاد میں. گردن بھی کر سکتی ہے. تو جہاد ایک عظیم عبادت ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین متین کی خدمات انجام دینے کے لیے کہ وہ محفوظ رہے. ہمارے اسلاف نے دین کی حفاظت کے لیے جہاد فرمایا، اپنی جانیں دیں، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی، جام شہادت نوش کیا تاکہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے. تو جہاد ایک افضل ترین عبادت ہے جس میں آدمی کی عزیز ترین جان، اس جان کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، جہاد کتنی عظیم عبادت ہے. اب یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، جب دن بولے جائیں تو یہ نہیں کہ صرف دن میں رات میں صرف ساری رات سوتا رہے آدمی یا گھومتا رہے. تو 10 دن 10 راتیں، یعنی جو معمول کے مطابق جتنی دیر آدمی رات میں عبادت کر سکتا ہے. تو عرض کی کہ سرکار یہ 10 دن افضل ہیں یا اتنے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کہ 10 دن تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے وہ افضل ہے، یا اتنے دنوں تک اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، صرف اس میں مشغول ہے. تو کیا فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے بھی یہ افضل ہے. اس تعداد میں یعنی 10 دنوں تک، صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کیا فرمایا؟ اس تعداد میں یعنی 10 دنوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ 10 دن افضل ہے. یعنی ان 10 دنوں میں اگر کوئی عبادت کرے، نیک کام کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو اب وہ اتنے دنوں تک جہاد کرنے سے بھی اس 10 دن کی عبادت جو ہے وہ افضل ہوگی. کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ صراحت فرما دی کہ اللہ کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے بھی یہ افضل ہے، یعنی 10 دن افضل ہے. تو یہ تو 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یوم عرفہ کی بھی فضیلت ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں. یعنی یہ 10 دن جو ہیں بقیہ اور دنوں سے یہ 10 دن افضل، اور پھر ایک یوم عرفہ 9 ذی الحجہ. تو اب وہ ایک دن جو ہے یوم عرفہ کا وہ بھی اسی 10 دن میں ہے، لیکن خصوصیت سے پھر اس کا ذکر فرمایا کہ وہ اور دنوں کے مقابلے میں افضل ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں. یعنی 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں. کہ وہ عرفہ کا دن ایسا ہے، 9 ذی الحجہ وہ مبارک اور مقدس دن ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا خاص عرفہ کے دن، وہ مقدس دن ہے کہ عرفہ کے دن اللہ جل وعلا آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباحات فرماتا ہے. آسمان والے فرشتوں سے اللہ جل وعلا مباحات فرماتا ہے. تو زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر اللہ جل وعلا مباحات کرتا ہے، اور ان سے فرماتا ہے، یعنی فرشتوں سے، آسمان والے یعنی فرشتوں سے اللہ جل وعلا فرماتا ہے
میرے بندوں کو دیکھو، کیونکہ یوم عرفہ یہ حج کا دن ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک جیسے لباس میں، پراگندہ بال، دور دراز سے چل کر کے آئے ہوئے ایک میدان میں جمع۔ تو خاص اس دن کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ جل وعلا آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباحثات کرتا ہے، اور ان سے یہ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر، گرد آلودہ، دھوپ کھاتے ہوئے دور دور سے میری رحمت کے امیدوار حاضر ہوئے۔ اللہ جل وعلا یہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ میرے بندوں کو دیکھو، دیکھو پراگندہ سر، یعنی بکھرے ہوئے بال ہیں، دھول سے اٹے ہوئے ہیں، تو پراگندہ سر، گرد آلود، دھوپ میں ہے۔ اس لیے کہ یوم عرفہ میں جب عرفات کے میدان میں حاضر ہو تو اس کو چھتری لگانا بھی جو ہے موقف میں جہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں وہ مکروہ ہے، بلکہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ کھلے آسمان کے نیچے دعا کرنے کا حکم ہے۔ تو دھوپ کھاتے ہوئے دور دور سے میری رحمت کے امیدوار حاضر ہوئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن بھی نہیں دیکھے گئے، یعنی اللہ جل وعلا یوم عرفہ کو جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا کسی اور دن اتنے لوگوں کو آزاد نہیں فرماتا۔ وہ مقدس دن ہے یوم عرفہ، بے شمار لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے میں تم کو گواہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ جل وعلا کی شان، کیا فرماتا؟ فرشتوں کو گواہ فرما کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ یہ لوگ جو آئے ہیں پراگندہ سر ہیں، گرد آلود ہیں، دھوپ کھائے ہوئے ہیں، دور دور سے حاضر ہوئے ہیں اس دربار میں، تو تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اب بھائی مگر یہ ہے کہ ایمان والے، بدعقیدے نہیں، نہ جانے اس میں کتنے بدعقیدہ ہوتے ہیں، تو جو جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی ہے اس کی کیا بخشش ہوگی جب تک کہ خاص وہ بدعقیدگی سے توبہ نہ کر لے۔ کیونکہ خود رب قدیر نے ارشاد کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں معاف، یہاں شرک میں کفر، اللہ کفر شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔ جس نے کفر نہیں کیا ہے، جس نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اللہ جل وعلا ان بندوں میں سے جسے چاہے بخش دے، یہ اس کا کرم، اس کی بخشش ہے۔ تو یہاں اب 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں جو اللہ کے بندے حاضر ہیں اس میں جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے یہ ارشاد ہے۔ ہاں تو اب اللہ جل وعلا جب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ ان میں فلاں فلاں حرام کام کرنے والے، ان بندوں میں حرام کام کرنے والے ہیں، یہ حرام کام، کیونکہ فرشتے جنہیں مقرر کیا گیا ہے بندوں کے اعمال لکھنے پر، اور بہت سے بندوں کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، کوئی چوری کیا، کوئی زنا کیا، کوئی فلاں کیا، تو اب وہ عرض کرتے ہیں کہ سب کو بخش دیا پروردگارا، ان میں فلاں فلاں جو ہے حرام کام کرنے والے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے سب کو بخش دیا، یہ اس کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یوم عرفہ، وہ مقدس دن ہے یوم عرفہ۔ تو 10 دن جو
ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس میں ہی وہی دن ہے کہ جس دن اللہ جل وعلا بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو بے شک وہ مقدس دن ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن بھی اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، تو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا کہ دیکھو میں نے اپنے بندوں کو، بے شمار بندوں کو میں نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو عرفہ کا وہ دن ہے، اسی لیے جب یوم عرفہ آئے تو کثرت سے اللہ جل وعلا کی وحدانیت کو بیان کریں۔ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کی سب سے بہتر دعا وہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی، حضور نے بھی یہ دعا کی اور سرکار سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی ہے، کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اسے کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جو لوگ حج کے لیے جائیں تو عرفات کے میدان میں اس کا خوب ذکر کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ جل وعلا جب بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کی بخشش فرماتا بے شمار لوگوں کو، تو اب شیطان کہاں برداشت کرے، وہ خوب ذلیل و خوار ہوتا اس دن۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ سے زیادہ کسی دن میں شیطان کو زیادہ صغیر و ذلیل و حقیر اور غیظ میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا، یعنی عرفہ کے دن جو ہے وہ ذلیل ہے، حقار ہے، حقیر ہے، وہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سرکار نے خود فرمائی، کیوں ذلیل و خوار ہے، کیوں غیظ و غضب میں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں رحمت کا نزول اور اللہ کا بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانا شیطان دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بندوں میں نازل ہو رہی ہے اور شیطان نے وسوسے ڈال کر کوششیں کر کے بندوں سے بڑے بڑے گناہ کروائے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، ان سے یہ کروا لیا، ان سے زنا کرا لیا، ان سے چوری کرا لی، ان سے یہ کرا لیا، مار پیٹ کرا لیا، گالی دلوا دیا، جھوٹ بلوا دیا، نمازیں چھڑا دی، تو یہ وہ سب بہت خوش تھا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے انہیں جو ہے وہ جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اب وہ دن ایسا مقدس دن کہ اللہ جل وعلا اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس معافی کو دیکھ کر اور ان پر رحمتوں کو دیکھ کر شیطان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو اللہ جل وعلا بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور یہ عرفہ کا وہ مقدس دن ہے کہ جس دن میں روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت اور بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ یوم عرفہ کو روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ کو، 10 کو نہیں، کیونکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن جو ایام تشریق ہے اس میں روزہ رکھنا منع ہے شرعاً، اور اس کے علاوہ تو خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور یاد رکھیے کہ سرکار جب امید فرمائے تو ہم لوگوں جیسی امید نہیں ہے،
کہ ہم لوگ امید ہے ہو نہ ہو، لیکن سرکار فرمائے کہ مجھے امید ہے، وہ یقین ہے۔ سرکار جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا ایک روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال جو گناہ ہوئے یا ہوں گے تو یہ ایک روزہ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن یہی ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جہاں یہ ذکر ہے کہ فلاں عمل سے گناہ مٹتے ہیں، وہاں ہمیشہ صغائر مراد ہوتے ہیں، کبائر نہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہے وہ عمل سے معاف ہوتا ہے، مٹایا جاتا ہے۔ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات، اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ حسنات یعنی نیکیاں یہ سیئات کو لے جاتی ہے، مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں سیئات سے مراد جو ہے گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتا ہے اور حقوق کی ادائیگی سے معاف ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو نماز نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، رمضان کے روزے چھوڑ دیا، کئی سال کی زکوٰۃ باقی ہے، اور پھر سوچے کہ لاؤ توبہ کر لو سب مل جائے گا، معاف ہو جائے گا، یا عرفہ کا روزہ رکھ لو سب ختم ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوگا اور حق کی ادائیگی کے بعد۔ اب اگر نمازیں کسی کے ذمہ باقی ہیں تو ان نمازوں کو تو پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو وہ جتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں سب معاف ہو گئی۔ معافی کس چیز کی ہے؟ معافی یہ ہے کہ جو تاخیر کی ہے آپ نے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں، وہ گناہ معاف ہوگا، لیکن جو فرض ہے وہ آپ کے ذمے رہے گا۔ جب تک اسے آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہونے والا نہیں ہے، وہ باقی رہے گا۔ تو جہاں پر بھی نیک عمل کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں یہی مراد ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی معمولی بات نہیں ہے کہ صغیرہ جو ہم نے کیا وہ ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، یوم عرفہ کا ایک روزہ، وہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال آنے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اتنا عظیم روزہ، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر، عرفہ کا ایک روزہ جو ہے وہ 1000 روزوں کے برابر ہے کہ ایک دن روزہ رکھا۔ وہی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی طویل طویل تھیں تو مواقع بھی انہیں خوب کثیر تھے، نیکیوں کے، عبادتوں کے، اعمال صالحہ کے، تو اور ہمارے پاس عمر مختصر ہے۔ لیکن اللہ جل وعلا کا فضل ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایسے دن اور ایسی راتیں دی گئی ہیں کہ ایک رات عبادت کرے تو 1000 راتوں سے بڑھ کر کے ایک روزہ رکھ لے دن میں تو 1000 روزوں کے برابر ہو جائے۔ یہ نفل روزہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھے اور عرفہ کا ایک دن روزہ رکھے تو سوچا 1000 روزہ ہو گیا اور یہاں تو 30 ہی چھوٹا ہے معاذ اللہ۔ نہیں، اس کی تو قضا کرنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی جو نہیں رکھا رمضان شریف میں۔ اور رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دینا وہ اتنا سخت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بلا عذر رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، تو تمام عمر بھی اس روزہ رکھے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوری عمر اگر اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تب بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ یعنی ایک روزے کی قضا تو ایک ہی روزہ ہے، اگر کفارے کی نوبت نہیں آئی تو ایک روزے کی قضا تو ایک ہی ہے، لیکن وہ فضیلت
وہ عظمت، وہ بزرگی جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی ہے، وہ تمام عمر اس کے ایک روزے کے بدلے میں آپ روزہ رکھتے رہو تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے اگر ذمے ہیں تو جلد سے جلد انہیں ادا کر لیں، ان کی قضا کریں۔ اور ایسی نمازیں ہیں تو نمازیں جتنی باقی ہیں ان ساری نمازوں کا صحیح حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا، اب اتنی عمر ہوئی اور اتنی عمر میں کتنے دنوں کی نمازیں میری چھوٹی ہوں گی، ان کا صحیح حساب لگائے کہ سال میں جو ہے اتنے دن ہوتے ہیں اور اتنے دنوں میں سے کم از کم اتنے دنوں کی نمازیں جو ہے میری چھوٹی ہیں، تو ان سب کو صحیح حساب لگا کر کچھ زیادہ ہی جو ہے قضا کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فرض اس کے ذمے باقی رہے۔ تو حساب جو لگائے، اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جہاں حساب لگانے کے بارے میں فرمایا تو فرمایا کہ 12 سال کی عمر سے، کیونکہ یہ عمر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، 14 سال کی عمر میں، اور 15 سال یہ آخری۔ یعنی اگر 12 سال کی عمر میں یا 13 سال یا 14 سال کی عمر میں کوئی علامت بلوغ نہیں پائی گئی، احترام وغیرہ، تو وہ ابھی نابالغ ہے۔ اور 15 سال مکمل ہو گئے اور اب بھی کوئی علامت نہیں پائی گئی تو اب وہ بالغ ہے۔ 15 سال پورے ہوئے تو اب وہ بالغ ہے۔ لیکن احتیاط اعلیٰ نے کیا فرمایا کہ 12 سال اس میں سے کم کر دے، یعنی جتنی سال کا وہ ہے، مان لیجئے کہ اب وہ 40 سال کا ہو گیا ہے تو اس میں سے 12 سال کم کر دے۔ اب 12 سال کم کرنے کے بعد اب جتنے سال بچتے ہیں، اب ان میں سے کتنے دیکھے کہ کتنے مہینوں کی، کتنے ہفتوں کی، کتنے دنوں کی نماز اس سے چھوٹی ہے، اس کا صحیح حساب لگائے اور پھر اس حساب کے مطابق وہ نمازوں کی قضا کرے۔ تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے کہ صغائر معاف ہوتے ہیں اور کبائر کے لیے یہ کہ توبہ کرے اور ان حقوق کو ادا کرے۔ اب حقوق میں 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک تو اللہ کا حق بندوں پر، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہیں جو بندوں پر ہیں، انہیں ادا کریں۔ اور ایک حقوق العباد ہے، بندوں کا حق بندوں پر۔ کسی کا مال لے لیا، موج مستی اڑا رہا ہے، خوب سمجھ رہا ہے کہ میں بہت چالاک آدمی ہوں کہ اس کا مال لے لیا، قرض بول کر کے لیا تھا اور اب وہ نذرانہ سمجھ رہا ہے، اسے مانگ رہا ہے تو دے ہی نہیں رہا تھا، بہانے کر رہے ہیں، وہ بہت خوش ہے، چلو میں نے لے لیا نا کسی طریقے سے۔ ارے یہاں اگر تم نے کچھ مال لیا ہے تو تمہاری عبادتیں جو ہیں قیامت کے دن اس کو دے دی جائے گی۔ یہاں پر ان حقوق کا ادا کرنا اور معاف کرا لینا بہت آسان ہے قیامت کے دن کے مقابلے میں، کہ قیامت کے دن اگر باپ کا حق بیٹے پر ہوگا تو باپ بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کاش کہ اور اس پر حق ہوتا تو اور اس کی آج نیکیاں لے لیتا۔ اتنا سخت دن ہوگا، حضور یہ فرما کر آپ دیدہ ہو گئے، چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی کہ ایسا سخت دن ہوگا کہ باپ بھی یہ خواہش کرے گا کہ میرے بیٹے پر میرا حق اگر ہو تو آج ہوتا تو میں آج اس کے نیکیاں میں لے لیتا۔ اتنا سخت دن ہوگا، اس لیے اسی دنیا میں معاف کرا لینا یا حق کا ادا کر دینا بہت آسان ہے۔ بھئی روپیہ ہی تو ہے، پیسہ ہی تو ہے، مال ہے، اس کے ادا کر دے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال نہیں ہے لیکن حق ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کو تکلیف دی، تو اب یہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لی۔ دنیا میں معاف کرا لینا، ایک مرتبہ نہیں معاف کرتا، دوبارہ جائے معاف کرتا، تیسرا جائے، کم سے کم معافی مانگے، معاف کر دیا تو قیامت میں گرفت سے بچ جائے گا۔
اور اگر یہاں معاف نہیں کیا، معاف نہیں کرایا، بہت خوش ہے کہ چلو میرے جیسا دبنگ آدمی نہیں ہے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن پھر اس کی نیکیاں جس کا حق ہے اس کو دے دی جائیں گی۔ تو بے شک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک روزہ جو ہے وہ 1000 روزوں کے برابر ہے، 9 اور یہ ایک روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ واقعی اگر خلوص للہیت سے روزہ رکھا ہے، دکھاوے کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ، اور عرفہ کے دن یہ ایک عمل بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن پچھلے پہر کو، اب خاص طور سے یہ وقوف عرفہ کی بات ہے، میں اس میں ایسے ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ریکارڈ میں رہے، جب مبارک مسعود موقع آئے تو اس وقت، اور ویسے بھی اگر پڑھیں تو فضیلت تو حاصل ہوگی، یہ کہ وہاں کی فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن پچھلے پہر کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا دن گزر گیا ہو، آدھے دن کے بعد، زوال کے بعد، تو پچھلے پہر کو موقف میں وقوف کرے اور پھر 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، یعنی پوری سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 100 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صل علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معہم، یہ درود پڑھے۔ تو اب یہ 100 مرتبہ کلمہ توحید پڑھا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھے، اور 100 بار یہ درود پڑھے، تو اس وقت اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو کیا ثواب دیا جائے، یہ اس کا کرم ہے، وہ فرشتوں کو کیا ثواب دیا جائے، جس نے میری تسبیح و تحلیل کی اور تکبیر و تعظیم کی، مجھے پہچانا اور میری ثنا کی اور میرے نبی پر درود بھیجا، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول کی، اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو اس کی شفاعت جو یہاں ہے سب کے حق میں قبول کر، جتنے یہاں ہے سب کے حق میں قبول کر۔ اس لیے جب دعا کی جائے تو سب کے لیے دعا کی جائے، پروردگارا تمام مسلمانوں کو بخش دے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما دے، تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، عقیدے کو مضبوط فرما، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ مبارک اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، اور اس کے ابتدائی جو 10 دن ہیں بڑے محترم، بڑے مقدس، بڑے باعظمت ہیں، ان دنوں کو رائگاں نہ جانے دیں، خوب جی لگا کر کے دن میں بھی ذکر کریں، رات میں بھی ذکر کریں، اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، اور چاہیں تو 8 اور 9 رکھیں، 9 10 نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے 10 11 12 13 ان دنوں میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان، اور یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے تو بغیر میزبان کی اجازت کے وہ روزہ نہ رکھے۔ تو وہ یہ اب کسی کو مہمان گئے ہیں، وہ کھانے کی تیاری کر رہا ہے، میں تو روزے سے نفل روزے کی بات ہے، رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب نفل روزے اگر کسی کے مہمان ہوں تو اسے اجازت لے کر کے نفل روزہ رکھیں،
تو اب ان دنوں میں بندہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ممانعت ہے کہ ان دنوں میں یعنی عید الفطر اور 4 دن یہ ذی الحجہ کے ان میں روزہ نہ رکھو گے اے بندو تم میرے مہمان. تو اب اللہ جل وعلا کی طرف سے مہمان، تو جب مہمان ہے تو کھائے، اور جب روزے کا حکم ہے تو دن میں کھانا پینا بند. وہ مقدس وہ مبارک ایام آنے والے ہیں اور قریب سے قریب تر ہیں، ان کا اہتمام کریں اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس پروگرام پر ان کا آپ شکریہ ادا کریں کہ جو لوگ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے سلسلے میں کسی طرح سے غافل تھے تو انہیں متوجہ کیا اور ان 10 دنوں کی قدر کرنے اور ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کے سلسلے میں لوگوں نے پروگرام منعقد کیا. اللہ جل وعلا ہمیں اور تمام لوگوں کو آنے والے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے اور ان دنوں میں جن کی بخشش ہونے والی ہے اللہ جل وعلا جنہیں جہنم سے آزاد فرمانے والا ہے ان میں ہمیں بھی داخل فرمائے اور پروردگارہ 9 ذی الحجہ کو ہم سب لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ان نیکیوں کو توشہ آخرت بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اللہ کے نگار سلام، میرے اللہ کے نگار سلام، دست قدرت کے شاہکار سلام، دست قدرت کے شاہکار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، جانے گھر جانو جاندار سلام، جانے گھر جانو دار سلام، خاک طیبہ بنے میری ہستی، خاک طیبہ بنے میری ہستی، خاک طیبہ بنے میری ہستی، عرض کرتا گے خاک سار سلام، عرض سار سلام. یا رسول اللہ پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، تم سے کہتا ہے انتظار سلام، تم سے کہتا ہے سلام، تم سے کہتا ہے انتظار سلام، درد الفت میں دے مزہ ایسا، درد الفت میں دے مزہ ایسا، درد الفت میں دے مزہ ایسا، دل نہ پائے کبھی قرار سلام، دل نہ پائے کبھی سلام، تیری خاطر ذلیل ہونا گئے، تیری خاطر ذلیل ہونا گئے، تیری خاطر ذلیل ہونا گئے، میری عزت میرے وقار سلام، میری عزت میرے
سلام یا رسول اللہ اپنے اختر کا لو سلام شاہ اپنے اختر کا لو سلام شاہ اپنے اختر کا لو سلام شاہ تم پہ اے جان اے قرار سلام تم پہ اے جان اے سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا جو کچھ بھی تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو اسے قبول فرما لیں. مولا قدیر یہاں جو کچھ بھی سنتیں بیان کی گئی ہیں اور جو کچھ بھی واعظ و نصیحت کیے گئے ہیں مولا ان سب کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ان میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو اپنے کرم سے معاف فرما اور تمام لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے مقدس مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلتوں سے ہم تمام لوگوں کا بھرپور حصہ عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے, نیکیوں کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اعمال صالحہ مقبول فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کو بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب فرما. پروردگارہ پوری دنیا میں جو حالات دگرگوں ہو رہے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام تر بدحالیوں کو دور فرما کر کے سکون عطا فرما. ہر جگہ پروردگار عالم امن و سکون پیدا فرما دے اور لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرما اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو کمزور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما. پروردگار جماعت رضائے مصطفیٰ جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کے لیے صحیح وقت پر اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتی ہے اس جماعت کو روز افزوں ترقی عطا فرما اور جو لوگ اس جماعت سے منسلک ہیں مولا انہیں بھی زیادہ سے زیادہ مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین جو اس جماعت کے ممبران ہیں ذمہ داران حضرات ہیں خصوصاً جانشین حضور تاج الشریعہ قائد ملت حضرت علامہ مفتی اسد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت مولانا سلمان رضا خان اور دیگر اور جو ذمہ دار حضرات ہیں خصوصاً بمبے شہر میں ہمارے جناب ندیم بھائی اور ان کے جو رفقائے کار ہیں یہاں خصوصاً یہاں پر افضل بھائی اور عاطف بھائی اور دیگر حضرات
جو لوگ بھی ان کے رفقائے کار ہیں مولا سب لوگوں کی خدمات کو قبول فرما، اور دارین میں ہر ایک کو بہترین صلہ عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، اور پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ظاہرہ صاحب والا ان کے والدین ہیں، اپنے کرم سے انہیں شفائے کامل عطا فرما دے، اور بھی جو ہمارے سنی سبھی عقیدہ مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں مولا ان تمام لوگوں کو ہر بیماری، ہر بلا، ہر وبا، ہر آفت اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ اختر رضا بچہ جس کو سننے اور بولنے میں جسے تکلیف ہے پروردگارہ اس کی اس کمی کو دور فرما اور اس کی تکلیف کو دور فرما، اور آن لائن جتنے لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا تو علیم و خبیر ہے، سب کی ضرورتوں کا خوب جاننے والا ہے مولا، ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر ایک کے حق میں جو بہتر ہے مولا وہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ جماعت عظیم مصطفیٰ کے زیر اہتمام آنے والے اتوار، پیر اور منگل کو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بروز اتوار مفتی محمد اشرف رضا صاحب حج کے موسم پر خاص بیان فرمائیں گے، اور مولانا سعید عنایت رسول صاحب درس قانون شریعت میں بالخصوص قربانی کا درس فرمائیں گے، اور پیر کو مفتی محمود اختر صاحب قربانی کے مسائل بیان فرمائیں گے، اور اندلیب رضا رفیق رضا قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں سب کو محظوظ فرمائیں گے، اور منگل کو قربانی کے سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ آپ حضرات اسکرین پر جو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس پر اپنے سوالات بھیج دیں، اور جماعت عظیم مصطفیٰ کے زیر اہتمام اہل سنت والجماعت کے لیے حصے والی قربانی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی قربانی سنت و شریعت کے دائرے میں انجام دینے کے لیے ہمارے ممبر سے رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ ڈیٹیلز یوٹیوب کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔